آخری بار تھا افرا، اس کے بعد میں تمہاری کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں، کسی کو بھی تمہارے قریب محسوس کرتا ہوں تو میرے سینے میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ وہ افرا کو کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتا بولا۔ اس کے انداز سے افرا نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، آئی پرومس۔ افرا کے جواب پر دھیرے سے مسکراتے شاہ زیب نے اس کی روشن پیشانی کو چومتے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو بریرہ؟ مسز شہروز نے اسے کمرے سے باہر دیکھ کر ناگواریت سے پوچھا تھا۔ بریرہ کو دیکھتے ہی انہیں تپ چڑھ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگی تھی، کچھ کھانے آئی تھی، وہ انہیں ڈھال آواز میں بولی۔ مسز شہروز نے آنکھیں گھمائیں۔ انہیں بریرہ کا یوں بے دھڑک باہر پھرنا پسند نہیں آیا تھا۔ آج کل جتنا تم کھا رہی ہو مجھے لگتا ہے شادی کا ڈریس بھی تم پر فٹ نہیں ہوگا۔ اس کے سراپے پر نظر ڈالتے مسز شہروز بولی تھی۔ بریرہ نے ناک چڑھائی۔ وہ موٹی تو نہیں تھی، اس کا متناسب سراپا تھا۔ میری شادی ہو چکی ہے، اب مجھے پرواہ نہیں ڈریس فٹ ہوتا ہے یا نہیں، اسی لیے مجھے ایسے فضول کے مشورے دینا بند کر دیں۔ وہ آنکھیں گھماتی بیزاریت سے بولی۔ مسز شہروز کی باتوں نے اس کی بھوک مار دی تھی۔ شٹ اپ، شہروز کو آنے دو، تمہاری ساری اکڑ نکلواتی ہوں۔ ویسے بھی ہم ڈیورس پیپرز تمہارے اس شوہر کو بھجوا چکے ہیں۔ جسٹن پہلے ہی بہت غصے میں ہے، اسے اپنی حرکتوں سے مزید غصہ مت دلانا۔ شام کو تیار رہنا، وہ تمہیں شاپنگ پر لے جانے کے لیے آئے گا۔ مسز شہروز سخت لہجے میں بریرہ سے بولی تھی۔ بس یا کچھ اور؟ آپ کو میری ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جسٹن سے میں شادی نہیں کروں گی تو مطلب نہیں کروں گی، اور جتنے مرضی پیپرز بھجوا دے میرے شوہر کو، وہ کبھی بھی سائن نہیں کرے گا۔ وہ ان سے نظریں ملاتی سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ مسز شہروز نے طیش میں آتے بریرہ کے گال پر مزید ایک تھپڑ مارا تھا۔ تمہاری شادی تو ہم جسٹن سے ہی کروائیں گے، جتنی مزاحمت کرنی ہے شوق سے کرو۔ اور سینڈی، اسے کمرے میں بند کرو، دوبارہ مجھے یہ باہر گھومتی نظر نہ آئے، ورنہ تمہیں جاب سے نکالنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بریرہ پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر وہ میڈ پر چلائی تھی، جو جادو کے جن کی طرح ایک پل میں حاضر ہوئی۔ آپ ماں کے نام پر دھبا ہیں، سینڈی کے کھینچنے پر وہ چلانے لگی تھی۔ مسز شہروز اس کی باتوں پر کان لپیٹے چلی گئی، جبکہ میڈ بریرہ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ افرا غصے میں کافی دیر چیختی چلاتی رہی، لیکن اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہ زیب نے اپنی جاب دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ افرا بھی اپنی سٹڈیز، اچھا یہاں افرا نہیں ہوگا، دوسری لڑکی کا نام کیا ہے؟ بریرہ، بریرہ لکھا ہوگا لیکن یہاں افرا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اچھا۔ شاہ زیب نے اپنی جاب دوبارہ سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ افرا بھی اپنی سٹڈیز کنٹینیو کر چکی تھی۔ شاہ زیب نے افرا کو یونیورسٹی میں کسی کو بھی اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتانے سے صاف منع کر دیا تھا، جس پر زبان کو کیا ہو گیا، جس پر پہلے تو وہ خاصی خفا ہو گئی تھی، لیکن شاہ زیب کے سمجھانے پر سمجھ گئی تھی۔ میں عادل سے ملنے جا رہا ہوں، دیر سے واپسی ہوگی، میرا انتظار مت کرنا۔ شاہ زیب کافی دنوں سے عادل سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مل نہیں پا رہا تھا۔ افرا جو بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی اپنی یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی، شاہ زیب کو تیار دیکھ کر اس نے گہری نظروں سے مقابل کا جائزہ لیا، جو گرے شرٹ کے ساتھ بلیک لانگ کوٹ اور بلیک ہی جینز میں بے انتہا پرکشش لگ رہا تھا۔ یہ اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، عادل بھائی سے ملنے ہی جا رہے ہیں نا۔ افرا نے اسے خود پر پرفیوم چھڑکتے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا تھا۔ مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شاہ زیب نے اس کی جانب رخ کرتے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ منہ پھلا کر بولی تھی۔ بس جلدی آ جائیے گا، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتی شاہ زیب کی جانب قدم بڑھاتی بولی تھی۔ میں جلدی لوٹ آؤں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ زیب نے اس کی روشن پیشانی کو نرمی سے چومتے جواب دیا۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ شاہ زیب کے پیچھے پیچھے چلتی باہر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کار تک چھوڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ لفٹ کے قریب پہنچا، افرا کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ افرا نے منہ پھلایا۔ نہیں، آپ جائیں اور انجوائے کریں۔ افرا رخ پھیرتی واپس جانے لگی تھی۔ جانا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا۔ شاہ زیب نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کر کے محبت سے کہا تھا۔ افرا اس کے منہ سے پیار بھرے الفاظ سن کر سرخ پڑی تھی۔ ایک پرکشش مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری تھی۔ میں انتظار کروں گی۔ افرا کے بولنے پر وہ اسے ہلکی مسکراہٹ پاس کرتا تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ مزید کچھ دیر وہاں رکتا تو خود پر قابو نہ رکھ پاتا، تبھی وہ تیزی سے نکل گیا تھا۔ بریرہ کمرے میں رہ کر تھک گئی تھی، وہ یہاں سے نکلنے کا پلان بنا رہی تھی۔
عادل اس دن کے بعد واپس نہیں آیا تھا جس پر وہ خاصا مایوس تھی، مگر اس کے آنے کا بھی بریرہ کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رات ہوتے ہی وہ اپنی الماری سے بلیک پینٹ شرٹ اور جیکٹ نکال کر تیار ہو گئی۔ بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ الماری سے کیچر کے ذریعے انہیں چھپا چکی تھی۔ بلیک مفلر سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر وہ اپنی الماری میں موجود چند پیسے نکال کر اپنی پاکٹس میں رکھ چکی تھی۔ فون وہ ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، ورنہ وہ بآسانی اسے ڈھونڈ لیتے۔ تبھی وہ فون بیڈ پر ہی رکھ چکی تھی۔ ہاتھ میں لیمپ پکڑ کر وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ گارڈ کے چیک کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہ سانس روک گئی۔ اس گارڈ کے اندر آتے ہی اس نے پورے زور سے لیمپ گارڈ کے سر پر مارا تھا، جس سے وہ چند ہی سیکنڈز میں زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ بریرہ نے دروازہ بند کرتے کانپتے ہاتھوں سے تیزی سے مقابل کی تلاشی لی تھی۔ اسے کچھ چابیاں ملی تھیں اور پیسے بھی، جنہیں لیتی وہ خاموشی سے کمرے سے نکلتی گھر کی بیک سائڈ کی طرف جانے لگی۔ اپنے ماں باپ کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے سانس روک لیا تھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلتے محسوس کر کے وہ منہ پر ہاتھ رکھتی پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے انجان شخص کو شرٹ کے بٹن بند کرتے نکلتے دیکھ کر اسے حیرت نہ ہوئی تھی۔ یہ تو اس کے بچپن سے چلتا آ رہا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھتے اس نے حقارت سے ان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ان کے کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ تیزی سے وہاں سے گزر گئی تھی۔ گھر کی بیک سائڈ پر بمشکل ہی چند گارڈز تھے۔ رات کا وقت تھا، شاید اس وجہ سے زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی۔ رات کے اندھیرے میں کالے کپڑوں میں وہ نمایاں نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بیک گیٹ کے پاس موجود درخت کی طرف دیکھا تھا۔ تیزی سے اس جانب بڑھتے وہ سانس بحال کرتی مہارت سے اس پر چڑھنے لگی تھی۔ بچپن میں وہ کافی بار اس راستے سے باہر جا چکی تھی، تبھی اسے مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ درخت پر چڑھتے چند ایک خراشیں اسے آ گئی تھیں، جنہیں اگنور کرتی وہ درخت کے ذریعے دیوار پر چڑھی اور پھر پھرتی سے دوسری جانب چھلانگ لگا چکی تھی۔ اندر سے کتے بھونکنے کی آواز سنتی بریرہ تیزی سے بھاگتی ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ چکی تھی۔ خود کو گھر سے دور جاتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ کچھ ہی دور ٹیکسی سے اتر چکی تھی۔ اس کا ارادہ فی الحال کسی لوکل ہوٹل میں رکنے کا تھا۔ ابھی وہ واپس فلیٹ پر جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ تھا اور اس کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ کسی بڑے ہوٹل میں اسٹے کر سکتی۔ وہ بس کسی بھی طرح اس شہر اور ملک سے چلے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے اپنے فلیٹ پر جانا پڑنا تھا، جو ابھی فی الحال ناممکن تھا۔ اچانک مجھ سے ملنے کیسے آنا ہوا؟ عادل جو ڈیوٹی سے لوٹا تھا اور فریش ہو کر ڈنر کرنے لگا تھا، شاہ زیب کے یوں آ جانے پر خاصا حیران ہوا تھا۔ تبھی اس سے گلے ملتے اپنی حیرت لفظوں سے ظاہر کر گیا تھا۔ تمہیں تو فرصت ملی نہیں، سوچا میں ہی مل لوں۔ شاہ زیب اس کے گھر میں داخل ہوتا بولا۔ کوٹ اتار کر وہ ہینگ کر چکا تھا۔ ہاں بس تھوڑا بزی تھا۔ عادل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا شاہ زیب کو تھکا ہوا لگا۔ معمول کے برخلاف اس نے شیو بھی نہیں کی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہ زیب نے اس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے پوچھا۔ ہاں مجھے کیا ہونا ہے، بس ایک کیس کی وجہ سے تھوڑا سٹریسڈ ہوں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم ڈنر کرو گے؟ اپنے لیے ڈنر ٹیبل پر رکھتے اس نے شاہ زیب سے پوچھا، جو دھیرے سے گردن نفی میں ہلا گیا۔ میں افرحہ سے نکاح کر چکا ہوں۔ وہ سگریٹ سلگاتا عادل کو بتانے لگا۔ کنگریچولیشنز، مجھے یقین تھا تم اس سے نکاح کر ہی لوگے۔ عادل پرجوش انداز میں بولنے کی ناکام کوشش کرتا گویا ہوا تھا۔ افرحہ بریرہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ شاہ زیب سگریٹ کا گہرا کش لیتا سپاٹ نظروں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتہ وہ کہاں ہے؟ عادل کھانے سے ایک پل کو ہاتھ روکتا بولا تھا۔ اوہ، مجھے لگا تمہیں کم سے کم اپنی بیوی کی خبر تو ہوگی۔ شاہ زیب اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے پھینکتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا۔ موبائل پر اپنی اور بریرہ کی شادی کی نیوز دیکھ کر اسے بری طرح پھندا لگ گیا تھا۔ شاہ زیب نے اس کی طرف پانی بڑھایا، جسے وہ فوراً پی گیا۔ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی شاہ زیب، عادل سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس وقت بریرہ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں تو اسی بارے میں بات کروں گا۔ تمہاری بیوی کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا عادل کو سلگا رہا تھا۔ عادل نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا شاہ زیب، یہ لڑکی بہت بڑی چال باز ہے۔ پہلے مجھے میرے ہی ماں باپ کی نظروں میں گرا کر مجھ سے زبردستی نکاح کیا، اور اب کسی اور سے نکاح کر کے میری رہی سہی عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ وہ سرد ترین لہجے میں بنا شاہ زیب کی طرف دیکھے بولا تھا۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا عادل۔
اس کی سب سے بڑی مثال تمہارے سامنے ہے. تم جانتے ہو نا میرے ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن وہ سچ نہیں تھا، کیونکہ لوگ آنکھوں دیکھے کو سچ مان لیتے ہیں، اس کے پیچھے چھپے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. شاہ زیب سپاٹ انداز میں سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا بولا. عادل اس کی باتوں پر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا. تمہاری سچویشن الگ تھی شاہ زیب. عادل آنکھیں مونتا کرسی سے ٹیک لگا کر گویا ہوا. کیا تم نے ایک بار بھی اس سے پوچھا اس نے ایسا کیوں کیا؟ شاہ زیب نے دوسری سگریٹ سلگاتے پوچھا. تمہارے خیال میں کیا وجہ ہوگی؟ سینے پر بازو باندھتے عادل نے شاہ زیب سے پوچھا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا پھر اس کے پیرنٹس نے اسے فورس کیا ہو. شاہ زیب نے کندھے اچکاتے جواب دیا. میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو. تم بتاؤ، میرے گھر میں ہی ساری سگریٹوں کو پھونکنے کا ارادہ ہے؟ عادل نے آنکھیں گھماتے پوچھا تھا. بس تم سے بات کرنے آیا تھا، کسی اور ٹائم بات ہوگی. میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی. شاہ زیب سگریٹ ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا. 2 منٹ بھی تمہارا اپنی بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ عادل اٹھ کر اس کے پیچھے آتا بولنے لگا. روح کے بغیر بھی جسم کا گزارا ہو سکتا ہے. وہ اپنا کوٹ پہنتا دھیمی مسکان سے بولا. عادل چٹک کر رکا تھا. اسے امید نہیں تھی شاہ زیب جیسے انسان کو محبت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی شدید جس کی شاید کوئی انتہا نہ ہو. شاہ زیب ساکت کھڑے عادل کی طرف ایک نظر دیکھتا سر جھٹک کر چلا گیا. ابھی تو زندگی حسین لگنا شروع ہوئی تھی اور وہ ان لمحوں کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا تھا. ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا جب اس کے موبائل پر افرحہ کی کال آئی. اس کے ہونٹ مسکرا اٹھے. کب تک واپس آئیں گے؟ آپ شاید بھول گئے ہیں، آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے. فون بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتے اس نے کان میں افرحہ کی آواز سنی تھی. مجھے اچھے سے یاد ہے جانا، اتنا کیوں غصہ کر رہی ہو؟ شاہ زیب ڈرائیونگ کرتا اس سے پوچھنے لگا. مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ کپ کپاتی آواز میں بولتی شاہ زیب کی سانسیں روک گئی تھی. کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا بے چینی سے پوچھنے لگا. بلڈنگ کی پاور کٹ ہو گئی ہے، یہاں شدید اندھیرا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. شاہ زیب، وہ خاصی ڈری ہوئی لگ رہی تھی. آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کو میری کوئی فکر ہے. وہ کانپتی آواز میں بولتی شاہ زیب سے ناراضگی کا اظہار بھی کر گئی تھی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تم روم میں ہی رہو، باہر مت نکلنا. وہ افرحہ کو نرمی سے اپنی بات سمجھانے لگا. میں روم میں ہی ہوں، آپ جلدی آ جائیں ورنہ اگلے 1 ہفتے تک گھر آنے کا سوچیے گا بھی مت. وہ اس کی باتوں سے پرسکون ہوتی شاہ زیب کو دھمکانے لگی تھی. شاہ زیب نے اپنی ٹڈی بیوی کی بات سن کر مسکراہٹ دبائی تھی. اس کی بچوں والی دھمکی سے وہ خاصا لطف اندوز ہوا تھا. ٹھیک ہے، پھر میں اگلے ہفتے گھر آؤں گا. وہ گاڑی پارک کرتا باہر نکل گیا تھا. افرحہ کو تنگ کرنے کا الگ ہی مزہ تھا. شاہ زیب، وہ ڈر اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے چیخی تھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں میں بات نہیں کروں گی، پلیز جلدی واپس آ جائیں. وہ التجائیہ انداز میں بولی. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شاہ زیب کو سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا پڑا تھا. تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا وہ ساتھ ساتھ افرحہ سے بات بھی کر رہا تھا. جلدی گھر آنے کا مجھے کیا انعام ملے گا؟ وہ افرحہ کو زج کرنے کے لیے پوچھنے لگا. جو آپ مانگیں گے وہ میں دے دوں گی، بس آپ جلدی آ جائیں. اس کے جواب پر شاہ زیب کی آنکھیں چمک اٹھی تھی. میری جانا نے کہا اور میں چلا آیا. باہر آ جاؤ، میں آ گیا ہوں. شاہ زیب گہرے گہرے سانس لیتا گھر میں داخل ہوا. اپنا کوٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑتا وہ موبائل کی ٹارچ آن کرتا ابھی کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب کمرے سے فل سپیڈ سے نکلتی افرحہ شاہ زیب کے سینے سے چپکی تھی. شاہ زیب کے ہاتھ سے کوٹ چھوٹ کر نیچے گر گیا. افرحہ کی تیز دھڑکن سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. میں آ گیا ہوں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. شاہ زیب نے اس کے گرد مضبوط ہثار باندھتے جواب دیا تھا. میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اب مجھے دوبارہ ایسے اکیلے چھوڑ کر مت جائیے گا. وہ معصومیت سے چہرہ اٹھا کر شاہ زیب کی طرف دیکھتی بولی تھی. شاہ زیب کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا. اچانک ہی لائٹ واپس آ گئی تھی. افرحہ کا چہرہ پل میں سرخ پڑا تھا. وہ لب کاٹتی فوراً شاہ زیب کی گرفت سے نکلنے کے لیے پر تولنے لگی تھی. اتنی بھی کیا جلدی ہے، مجھے پہلے میرا انعام تو دو. شاہ زیب سنجیدگی سے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتا گویا ہوا تھا. کیا چاہیے آپ کو؟ وہ منہ پھلاتی پوچھنے لگی. اب اپنی بات بھی تو پوری کرنی تھی. مجھے ایک کس چاہیے، وہ بھی یہاں. شاہ زیب اپنے گال کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا. افرحہ نے گھور کر اسے دیکھا. آپ بہت تیز ہیں، مجھے جانے دیں، مجھے نیند آ رہی ہے. وہ شاہ زیب کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی. جب تک میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گی میں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا. شاہ زیب کے سنجیدگی سے بولنے پر اس کا منہ غبارے کی طرح پھول گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، آنکھیں بند کریں اور نیچے جھکیں.
शाहजेब को हदायत देती वो एड़ी के बल ऊपर उठी थी। शाहजेब के चेहरा झुकाने पर उसने झिझकते और शर्माते हुए अपने नर्मो नाजुक लब उसकी थोड़ी पर रखे थे। शाहजेब ने अभी उसका लम्स सही से महसूस भी ना किया था जब वो फौरन से पीछे हटती उसकी गिरफ्त ढीली होने की वजह से रूम में भाग गई थी। शाहजेब ने उसको जाते देखकर मुस्कुराकर अपनी थोड़ी पर हाथ रखा था। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। वो सर झटकता हल्की मुस्कान के साथ बुड़बुड़ाता उसके पीछे ही रूम में चला गया। उसे कंफर्टर में दुबके देखकर शाहजेब मुस्कुराहट दबाता चेंज करने चला गया। अफराह का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीने पर हाथ रखे अपनी धड़कनों का इर्ताश महसूस करती शाहजेब से बच जाने पर काफ़ी खुशी महसूस कर रही थी। शाहजेब के कमरे में मौजूदगी महसूस करके वो सख्ती से आंखें मीच गई। शाहजेब के वॉशरूम जाते ही वो सोने की भरपूर कोशिश करने लगी थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। कुत्तों एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो घर से कैसे भाग गई? मिसेस शहरोज़ गुस्से से लाल पीली होकर सिक्योरिटी गार्ड्स पर चीख रही थी। जख्मी गार्ड को वो पहले ही नौकरी से फारिग कर चुकी थी। काम डाउन, वो मिल जाएगी। शहरोज़ साहब ने उनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते उन्हें ठंडा करने की कोशिश की। आप जानते हैं ना ये डील कितनी ज़रूरी है। अगर उसके गायब होने की खबर बाहर निकल गई तो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। वो शहरोज़ साहब का बाजू झटक कर फट पड़ी थी। शहरोज़ साहब ने गुस्से से मुट्ठियां भींची थी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। जब तक वो भगोड़ी ना मिली अपनी शक्लें दिखाने की कोशिश भी मत करना। मिसेस शहरोज़ के चीखने पर गार्ड्स पल में गायब हो गए थे। वो ज़्यादा देर छुप नहीं पाएगी। ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही उसका पासपोर्ट। वो यहाँ कहीं छुपी होगी, अपनी किसी दोस्त के पास या फिर किसी होटल में। शहरोज़ साहब पुरसोच अंदाज में बोले थे। वो किसी दोस्त के साथ फ्लैट में रहती थी ना, ज़रूर अपनी दोस्त के पास गई होगी या फिर उसकी दोस्त को ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। मिसेस शहरोज़ का दिमाग फुल स्पीड से चल रहा था। उस फ्लैट पर भी कुछ गार्ड्स को नज़र रखने के लिए भेज दें और उसकी दोस्त के बारे में भी पता लगवाएं। वो शहरोज़ साहब की जानिब देखते पुरसोच अंदाज में बोली थी। शहरोज़ साहब ने जवाबन खामोशी से सर हिला दिया था। उसके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। तभी शाहजेब को इग्नोर किए वह लाउंज में फ्लोर पर बैठी अपनी किताबों में झुकी फोकस करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शाहजेब किचन से कॉफ़ी का कप लेकर बाहर निकला था। अफराह को देखते वो उसके करीब आकर सोफे पर बैठ गया था। उसे नज़रों के हसार में लिए वो उसकी झुंझलाहट बखूबी महसूस कर सकता था। आपको और कोई काम नहीं है? भवें उचकाती वो उसकी नज़रों से नर्वस होती थोड़ा गुस्से से बोली थी। नहीं। शाहजेब ने एक लफ्ज़ी जवाब देकर उसे मज़ीद तपा दिया था। अफराह ने एक कटीली नज़र उस पर डालते दोबारा अपना फोकस किताब पर किया था। शाहजेब उसकी झुंझलाहट से लुत्फ़अंदोज़ होता धीमी आवाज़ में गुनगुनाने लगा था। उसे कहाँ मंजूर था मुकाबिल उसे इग्नोर करे। शाहजेब को गुनगुनाते देखकर उसको खुशगवार हैरत हुई थी। उसने चुपके से एक नज़र शाहजेब पर डाली। शाहजेब की नज़रें खुद पर देखते उसने सर झटका था। उसने कभी सोचा भी ना था कोई ऐसा शख्स भी उसे मिलेगा जो पागलों की तरह उसे चाहेगा। वो सोचों में गुम एक ही पैराग्राफ को कई बार दोहरा चुकी थी। ज़ोर से किताब को पटक कर बंद करती वो उठ खड़ी हुई। आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे ना? वो मुँह फुलाकर झुंझला कर बोल रही थी। शाहजेब ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। मैंने क्या किया है? उसने भवें उचकाते पूछा। अफराह ने उसकी मासूमियत पर आंखें घुमाई थी। आपकी इस मासूमियत पर मैं कुर्बान जाऊं। वो सीने पर बाजू बांधते उसे कॉफ़ी के घूंट बढ़ते देखकर तंजिया बोली थी। तुम्हें मेरे किस अंदाज से लगा मैं मासूम हूँ? कॉफ़ी का कप साइड पर रखते उसने अफराह के रूबरू खड़े होते सवाल किया था। अफराह ने अपने लब चबाए थे। वो कितना शातिर इंसान था। वो अभी इस बात से लाइल्म थी। मुझे सुकून से पढ़ने दे, मुझे और कुछ नहीं जानना। वो खासी झुंझला कर मासूम मुँह बनाए बोलती शाहजेब को अपना असीर कर गई थी। मुझे पसंद नहीं तो मुझे इग्नोर करो। सैटरडे का दिन हम साथ गुजारते हैं। जो भी पढ़ना है कल पढ़ लेना। मेरे साथ टाइम स्पेंड करो अभी। वो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने इंतहाई करीब करता बोल रहा था। मैं एक दिन में सारा काम कैसे करूँगी? पहले ही पाकिस्तान जाने की वजह से मेरा काफ़ी काम पड़ा हुआ है। वो शाहजेब के सीने से सर टिकाती परेशान लग रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल हेल्प करवा दूँगा। वो उसके बालों की महक खुद में उतारता संजीदगी से बोला था। प्रॉमिस? अफराह ने उसके सीने से सर हटाते अपना एक हाथ उसके आगे फैलाया था।
شاہزیب نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے انابی ہونٹوں سے لگایا تھا۔ پرومس، نیکسٹ ویکینڈ پر پھپھو گھر ہمارا ڈنر ہے۔ تم تب تک پیپر سے بھی فری ہو جاؤ گی اور آؤٹنگ سے فریش فیل کرو گی۔ شاہزیب نے سرسری انداز میں اسے خبر دی تھی۔ افرحہ کو اپنی گرفت میں لیتا وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ افرحہ اس کے سینے پر سر رکھے سکون محسوس کر رہی تھی، تبھی اس کی بات پر زیادہ دھیان نہ دے سکی تھی۔ بریرہ کا کچھ پتہ چلا آپ کو؟ کیا وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے؟ بریرہ سے ملنے کے لیے وہ ایک بار فلیٹ پر گئی تھی، جہاں سے اسے فلیٹ کے کافی دنوں سے خالی رہنے کا پتہ چلا۔ وہ اسے کافی کالز بھی کر چکی تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیرنٹس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا اس کے پاس۔ تبھی اس نے شاہزیب کو بریرہ کے بارے میں پتہ کروانے کا کہا تھا۔ میں نے عادل سے پوچھا تھا، بریرہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ویکیشنز پر ہے۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا تھا، وہ افرحہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے کم سے کم مجھے انفارم تو کرنا چاہیے تھا، افرحہ نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ میری معصوم جانا، تم کون سا یہاں تھی جو وہ تمہیں انفارم کرتی؟ شاہزیب نے اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے جواب دیا۔ اف، میں بھول گئی تھی یہ بات۔ وہ شاہزیب کی شرٹ سے اپنا ماتھا رگڑتی معصومیت سے بولی۔ شاہزیب کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، تبھی وہ مضبوطی سے اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ اب آپ نے میری پڑھائی ڈسٹرب کر دی ہے تو مجھے کہیں لے کر جائیں۔ وہ شاہزیب کی طرف مسکرا کر دیکھتی بول رہی تھی۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ شاہزیب نے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ واک پر چلتے ہیں، باہر سے ہی کچھ کھا پی لیں گے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے بولتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہزیب نے اسے کھینچ کر واپس اپنے سینے سے لگاتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ میں فی الحال تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہوں، شام کو باہر چلیں گے۔ وہ سانسیں رو کے بیٹھی ساکت سی افرحہ پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ شاہزیب، آپ کی داڑھی مجھے چبھ رہی ہے۔ افرحہ اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتی بڑبڑائی تھی۔ شاہزیب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی تھی۔ اچھا؟ وہ اس کی گردن پر اپنی داڑھی رگڑتا اسے تنگ کرنے لگا۔ افرحہ اس کی حرکت پر ایک دم چپ ہو گئی۔ آپ جیسا چالاک انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، افرحہ منہ پھلا کر بولی تھی، ساتھ ہی شاہزیب کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے بالوں کو کھینچا تھا۔ تم نے میرے بال کھینچے؟ شاہزیب جھٹکے سے اس سے دور ہوتا سنجیدگی سے ماتھے پر تیوری ڈالے پوچھنے لگا۔ افرحہ اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ایک پل کو سہم گئی تھی۔ نہیں، میں بس آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے لب تر کرتی آہستہ سے اس سے دور کھسکنے کی کوشش کرتی بھاگنے کی تیاری میں تھی۔ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ اس کی کلائی پکڑتے شاہزیب نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ مجھے بیوقوف بنا کر مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہی ہو؟ شاہزیب ماتھے پر بل ڈالے اس کی کھلی زلفوں کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ سوری شاہزیب، وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھتی کانپتی آواز میں بول رہی تھی۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ وہ افرحہ کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیتا اس کا چہرہ اوپر کرتا اپنے چہرے کے قریب لے آیا تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ مجھے سزا دیں گے، وہ شاہزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی جھنجھلا کر بولی تھی۔ شاہزیب کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ میرا دل چرانا بھی ایک جرم ہے، وہ نرمی سے اس کے آدھ کھلے ہونٹوں کو چھوتا مدھم سرگوشی میں بولا تھا۔ افرحہ نے لرزتی پلکوں کی جھالر فوراً گرا لی تھی۔ حیا کی لالی افرحہ کے گالوں پر بکھرتے دیکھ کر شاہزیب مبہوت ہوا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ منہ پھلاتی شاہزیب کی ڈھیلی گرفت سے خود کو چھڑواتی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ آخر کہاں تک بھاگو گی؟ لوٹ کر تو میرے پاس ہی آؤ گی۔ اپنے پیچھے سے شاہزیب کی آواز سنتے ہی اس نے گھبراتے ہوئے اپنے ہونٹ دبائے تھے۔ شاہزیب نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ عادل 2 دن پہلے ہی بریرہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تھا، مگر اسے وہ وہاں نہیں ملی تھی۔ ایک گارڈ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ گھر موجود نہیں ہے۔ اگلے دن نیوز پیپر میں بریرہ اور جسٹن کی ویکیشن پر جانے والی خبر پڑھنے پر وہ جل اٹھا تھا۔ تبھی غصے میں پہلی فلائٹ سے ہی وہ پیرس روانہ ہوا، جہاں نیوز پیپر کے مطابق وہ لوگ گھومنے پھرنے گئے تھے، مگر اسے وہاں صرف ضلالت کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ نہ تو وہاں جسٹن تھا اور نہ ہی بریرہ۔ اس نے مکتوبہ ہوٹل سے بھی پوچھ لیا تھا، جہاں سے اسے پتہ چلا تھا کہ ان لوگوں نے صرف بکنگ کروائی تھی، یہاں کوئی بھی آیا نہیں تھا۔ اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آیا تھا۔ یقیناً نیوز پیپر والی خبر جھوٹی تھی، اور وہ اتنا سمجھ چکا تھا کہ یہ خبر حقیقت کو چھپانے کے لیے پھیلائی گئی ہے۔
وہ اگلی فلائٹ سے واپس کینیڈا آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ڈیٹیکٹیو دوست کو بریرہ کے بارے میں پتہ لگانے کا کہا۔ وہ سفر کی تھکاوٹ اور پیرس میں ہوئی خجل خواری کے بعد اب ریسٹ کر رہا تھا، لیکن شاہزیب سے بات کرنے کا سوچتے وہ فریش ہوتا گھر سے نکلا تھا۔ شاہزیب بیل کی آواز سنتا دروازہ کھولنے گیا۔ عادل کو تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے لب دباتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ پیرس کیسا رہا؟ پیرس کیسا لگا؟ شاہزیب نے طنزیہ انداز میں پوچھا تھا۔ شٹ اپ، میرا پہلے ہی دماغ گھما ہوا ہے شاہزیب، عادل جھنجھلا کر بولا تھا۔ آہستہ بولو، میری بیوی پڑھ رہی ہے۔ وہ اسے اپنے اسٹڈی روم کی طرف لے جاتا ہوا بولا سنجیدگی سے۔ عادل نے اس کی بات پر منہ بگاڑا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں پیرس گیا تھا؟ وہ اسٹڈی روم میں موجود کاؤچ پر بیٹھتے پوچھنے لگا تھا۔ جیسے مجھے یہ پتا چلا تمہاری بیوی اس وقت ایک لوکل ہوٹل میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر بیٹھی ہے۔ شاہزیب سگریٹ سلگا کر لبوں میں دباتا اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات سنتے حیران سا عادل ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ وہ کس ہوٹل میں ہے؟ وہ اپنے گھر والوں سے کیوں چھپ رہی ہے؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا وہ کہاں ہے؟ عادل نے ایک ہی ساتھ کئی سوال پوچھ لیے تھے۔ میں اپنی بیوی سے متعلق سب لوگوں کے بارے میں خبر رکھتا ہوں، اور جہاں تک بات رہی کہاں ہے اور کیوں چھپ رہی ہے، یہ تم اس سے خود پوچھ لینا اسے ڈھونڈنے کے بعد۔ شاہزیب سگریٹ کے گہرے کش لیتا جواباً بولا تھا۔ شاہزیب مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ عادل نے کھڑے ہوتے اس سے پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ افسوس، ایک پولیس والا ہو کر بھی تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ شاہزیب کی بات نے عادل کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ شاہزیب مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کرو، وہ گہرا سانس خارج کرتا بمشکل خود پر قابو کرتا گویا ہوا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ کندھے اچکاتا لاپرواہی سے بولتا عادل کو تپا گیا تھا۔ تو مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہاں ہے وہ؟ عادل نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ میں کیوں بتاؤں؟ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شاہزیب سگریٹ کے کش لیتا سپاٹ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ عادل کی بے چینی محسوس کر کے اسے مزہ آ رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ غصے سے اپنے بال کھینچتا پوچھ رہا تھا۔ کنٹرول یور سیلف، تمہیں ایڈریس تب مل جائے گا جب تم مجھے بریرہ کے گھر سے بھاگنے کی وجہ بتاؤ گے۔ اب جاؤ اور کام پر لگ جاؤ، میں اب اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی میں بھی ایسے ہی تڑپاؤں گا، عادل جھنجھلا کر بولتا اسے گھوڑی سے نوازتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر شاہزیب کے ہونٹ مسکرا اٹھے تھے۔ بریرہ شہر سے کچھ دور ایک لوکل ہوٹل میں رہ رہی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ پر جانے کا ارادہ رکھتی تھی تاکہ وہاں سے اپنے پیسے اور پاسپورٹ لے سکے، لیکن وہ جانتی تھی وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی جو سنگل بیڈ اور چھوٹے سے واش روم پر مشتمل تھا۔ کمرے کے دروازے پر نوک ہونے کی وجہ سے وہ چوکن نہ ہوئی تھی۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے اپنے ہاتھ میں چاقو پکڑا تھا جو اس نے لوکل شاپ سے خریدا تھا۔ کون ہے؟ اس نے مضبوط آواز کرتے پوچھا۔ روم سروس، اس نے کسی کو نہیں بلایا تھا، یقیناً باہر موجود شخص اسے ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ کے قریب جاتی، اپنے پیسے جیب میں ڈالتی کھڑکی کی جانب بھاگی تھی جو ہوٹل کی پچھلی سائڈ پر کھلتی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے تیزی سے کھڑکی کھولنے لگی تھی، تبھی دروازے کو کوئی زور زور سے ٹکر مارتے اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑکی کھولتے باہر کودی۔ کمرہ پہلی منزل پر ہونے کی وجہ سے نیچے گرنے پر اسے اچھی خاصی چوٹیں لگی تھی۔ تیزی سے بھاگتے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پیچھے مڑی ہی تھی جب پاؤں کسی چیز میں لگنے سے وہ زور سے زمین پر گری تھی۔ ایک درد بھری سسکی اس کے منہ سے نکلی۔ اسٹاپ اٹ گرل، مجھے تمہاری حفاظت کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ اس کے قریب آتے وہ شخص چیخا تھا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ سے وہ جھنجھلا گیا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ سیدھا ہوتی حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ سر شاہزیب نے، اس نے تیزی سے جواب دیا تاکہ مقابل اس کا جواب سنے بغیر بھاگتا جائے۔ وہ کون ہے؟ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالنے کے بعد پوچھا۔ یہ ہے سر شاہزیب، انہوں نے تمہیں دوسرے ہوٹل میں لے جانے کا کہا ہے جہاں تم بحفاظت رہو گی۔ اس نے شاہزیب کی تصویر نکالتے اسے دکھایا تھا۔ شاہزیب کو پہچانتے اس نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ یہاں سے چلیں یا یہاں ہی رات گزارنے کا ارادہ ہے اب؟ بائی دا وے، آئی ایم روحان، وہ بریرہ کو کھڑے ہونے میں مدد کرتا بولا تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی چوٹیں لگی ہیں، میں پہلے ہی تم یہ سب بتا دیتے۔ بریرہ جھنجھلا کر غصے سے بولی تھی۔ اس کے بازو اور ہاتھوں پر رگڑیں لگ گئی تھیں۔ یو آر اے کریزی گرل، میں سکون سے ہی بتانے والا تھا لیکن تمہیں ہی بھاگنے کی جلدی تھی۔ روحان اسے اپنی کار کی طرف لے جاتا بولا۔ بریرہ نے گھور کر اسے دیکھا جو اب
روحان نے آنکھیں گھمائیں۔ اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ اسے شاہ زیب کی بتائی گئی جگہ پر لے گیا تھا۔ کوئی مووی دیکھیں، پھر کل سے لگاتار پڑھائی کرنی پڑے گی اور انجوائمنٹ کا موقع نہیں ملے گا۔ رات کو ڈنر کرنے کے بعد افرحہ شاہ زیب سے بولی تھی، تم نے پیپر کی تیاری نہیں کرنی؟ شاہ زیب نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ میں ہاف سے زیادہ تیاری کر چکی ہوں، باقی کل کر لوں گی۔ اب پلیز چلیں کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ وہ شاہ زیب کا بازو پکڑتی لاٹ سے بولی تھی۔ شاہ زیب نے دھیرے سے اس کی ناک دبائی۔ تم تھیٹر روم میں جا کر مووی سلیکٹ کرو، تب تک میں سنیکس لے کر آتا ہوں۔ اس کے بالوں کی مہک خود میں اتارتے شاہ زیب نے اسے کہا تھا۔ افرحہ مسکرا کر اس کے سینے پر لب رکھتی تیزی سے مووی سلیکٹ کرنے کے لیے بھاگ گئی تھی۔ شاہ زیب نے دھیمی مسکراہٹ سے اسے جاتے دیکھا۔ پاپ کارن اور دوسرے سنیکس لیتا وہ افرحہ کے پاس چلا آیا، جہاں وہ کوئی ڈزنی پرنسس مووی لگائے بیٹھی تھی۔ یہ مووی دیکھنی ہے؟ شاہ زیب نے ناک چڑھائے پوچھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ جی میرا دل کر رہا ہے فروزن دیکھنے کا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ زیب کا چہرہ دیکھ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ مجھے یہ مووی نہیں دیکھنی، چینج کرو، شاہ زیب سنجیدگی سے بولتا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، مجھے یہی مووی دیکھنی ہے پلیز، وہ ساتھ بیٹھے شاہ زیب کے گال پر لب رکھتے معصومیت سے بولی تھی۔ شاہ زیب پل میں پگھلا تھا۔ افرحہ کو گھورتے وہ اس کے ساتھ مووی دیکھنے لگا۔ اسے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ افرحہ اس کے سینے پر سر رکھے اسنیک سے لطف اندوز ہوتی مزے سے مووی دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب بس آدھا گھنٹہ ہی برداشت کر سکا تھا، اس کے بعد اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تبھی افرحہ کا چہرہ تھوڑی سے اٹھاتے اس کو اپنے قبضے میں کرتے اس کی سانسیں بند کر دی تھی۔ افرحہ اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، تبھی اس کے ہاتھ میں موجود پاپ کارن چھوٹ کر گر گئے تھے۔ اس نے شاہ زیب کی بڑھتی جسارتیں محسوس کرتے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ یہ مجھے زبردستی پرنسس والی مووی دکھانے کا انجام۔ وہ ایک پل کو اس کو آزاد کرتا، اسے سانس لینے کا موقع دیتا، بولتا، ساتھ ہی دوبارہ اس پر جھک گیا تھا۔ افرحہ نے سانس بند ہوتا محسوس کر کے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ افرحہ کی سانسوں کو بخشتا وہ اس کے بالوں کو دھیرے سے سہلانے لگا تھا۔ افرحہ اس کی حرکت پر سرخ سیب بن گئی تھی۔ تبھی گہرے گہرے سانس لیتی وہ شاہ زیب کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاہ زیب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھا۔ اس کی نازک اندام بیوی اس کی گرفت میں ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ شاہ زیب نے اسے کھینچ کر زور سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے ایسی مووی مت دکھانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، شاہ زیب مسکراتا ہوا وارن کر گیا تھا۔ افرحہ نے اس کی بات پر منہ پھلایا۔ اس کا شاہ زیب کو زچ کرنے کا پلان اس پر خود ہی بھاری پڑ گیا تھا۔ روحان اسے شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں لایا تھا، جہاں کسی کا شک بھی نہیں جانا تھا۔ اس نے اپنے نام پر 2 رومز کی بکنگ کروائی تھی۔ ہم کچھ دنوں کے لیے یہاں ہی رہیں گے، بریرہ کو روم کے باہر چھوڑتا روحان بولا تھا۔ وہ آتے ہوئے اس کا چیک اپ بھی کروا چکا تھا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا، میں ساتھ والے روم میں موجود ہوں، اور میرے بغیر کہیں بھی ڈھونڈنے جانے کی کوشش مت کرنا۔ روحان سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے سمجھا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بریرہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مجھے تنگ مت کرنا، وہ منہ بگاڑ کر بولتی روم میں داخل ہوتی زور سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ روحان نے آنکھیں گھمائی تھی، وہ بھی خاموشی سے اپنے روم میں بند ہو گیا۔ شاہ زیب نے اسے سختی سے بریرہ کی حفاظت کرنے کا کہا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس نک چڑی اور پاگل لڑکی کی حفاظت نہ کرتا۔ 3 دن اس کے سکون سے گزر گئے تھے۔ بریرہ اپنے روم میں ہی رہتی تھی اور اسے تنگ بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ فریش ہو کر نکلا جب اپنے روم کے دروازے پر زوردار دستک سن کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اوپن دی ڈور روحان، بریرہ کی آواز سنتے اس نے ماتھے پر بل ڈالے دروازہ کھولا تھا، جہاں وہ فریش سی گرے ڈریس میں کھڑی تھی۔ یہ ڈریسز اس نے ہی شاہ زیب کے بولنے پر منگوا کر دیے تھے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے روم میں کھینچتے روحان نے غصے سے پوچھا تھا۔ مجھے اپنے فلیٹ پر جانا ہے، وہ اس کے غصے کو اگنور کرتی ہاتھ چھڑواتی منہ بگاڑ کر بولی تھی۔ میڈم کو وہاں کیا کام ہے بتانا پسند کریں گی؟ وہ سینے پر بازو باندھتے ہوئے دانت کچکچاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہاں میرا پاسپورٹ اور کچھ چیزیں ہیں، مجھے وہ سب چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اس ملک کو چھوڑ دے گی، بس اب اسے اپنا پاسپورٹ اور پیسے چاہیے تھے جو اس کے فلیٹ میں تھے۔
چپ کر کے واپس اپنے کمرے میں لوٹ جاؤ، میرا دماغ گھمانے کی کوشش نہ کرو۔ روحان اس کی بات سنتا جھنجھلا کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ شاہ زیب نے اسے کہیں بھی باہر لے جانے سے منع کیا تھا۔ پلیز بس ایک بار میری ہیلپ کر دو، بریرہ لب بھینچ کر نظریں جھکا کر نرم لہجے میں بولی تھی۔ روحان اس کے انداز پر فوراً ڈھیلنا پڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا جاؤں گا۔ تم یہ بتاؤ تمہاری چیزیں کہاں ہیں اور کس جگہ پہ پڑی ہیں؟ روحان کے حامی بڑھنے پر بریرہ نے ایک تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو روحان، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ روحان نے جواباً دھیرے سے سر ہلایا۔ روحان کو ساری انفارمیشن دیتی وہ روم سے آ گئی تھی، لیکن اسے کیا خبر اس کی وجہ سے کس کس کو نقصان اٹھانا پڑنا تھا۔ افرا کے 4 پیپر ہو چکے تھے۔ وہ پیپر دیکھ کر شاہ زیب سے ملنے کا سوچ رہی تھی جب اسے کچھ دور کھڑے کسی سے باتیں کرتے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ انہیں دیکھتی وہ رخ پھیر کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا غصہ دباتی شاہ زیب کے آفس میں دھڑلے سے داخل ہوئی تھی۔ شاہ زیب نے اسے دیکھتے ابرو اچکائی۔ وہ جانتا تھا افرا نے اسے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ مجھے زہر لگتی ہے وہ لڑکی جو آپ سے بات کرتی ہے، میرا دل کرتا ہے اس کے بال کھینچ کر چہرہ نوچ لوں۔ افرا غصے سے سرخ ہوتی منہ پھلا کر بولتی، انتہائی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے شاہ زیب کو ایک فیمیل ٹیچر سے بات کرتے دیکھ لیا تھا، تبھی سے اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ شی از جسٹ مائی کولیگ، شاہ زیب نے ابرو اچکا کر اس کی جانب دیکھتے جواب دیا، اور میں آپ کی بیوی ہوں، وہ گوری پکوڑی نہیں۔ وہ آنکھیں نکال کر شاہ زیب کو دیکھ کر چیخی تھی، جو پرسکون سا کرسی پر بیٹھا اسے غصہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس میں جیلس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے افرا، شاہ زیب نے گلا کھنکارتے نرمی سے کہا، لیکن افرا کا تو دماغ ہی گھوم گیا اسے پرسکون دیکھتے۔ صحیح، پھر میں بھی اپنے کسی میل کلاس فیلو سے جا کر باتیں کرتی ہوں، اور خبردار جو آپ جیلس ہوئے۔ وہ سرخ چہرہ لیے تیز تیز بولتی واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی جب شاہ زیب نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچا تھا۔ کیا کرنے جا رہی تھی مجھے ذرا دوبارہ بتانا مس افرا، شاہ زیب میر حاتم۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتا اپنا غصہ بمشکل کنٹرول میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ہی پاگل تھے، ایک دوسرے کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہونے لگے تھے، جس کی انہیں خبر بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں جو مرضی کروں اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ابھی بھی غصے سے تمتماتا سرخ چہرہ لیے چیخ رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کی اونچی آواز پر ناگواریت سے لب بھینچ لیے۔ دھیمے لہجے میں بات کرو، ہم اس وقت آفس میں ہیں، گھر میں نہیں، وہ ناگواریت سے ٹوکتا بولا تھا۔ افرا نے تھوڑی اوپر کر کے اسے گھوری سے نوازا۔ میں ایسے ہی بات کروں گی، کیا کر لیں گے آپ بتائیں؟ وہ غصے سے بنا اس کی بات سمجھے دوبارہ چیخی تھی۔ شاہ زیب نے گہرا سانس خارج کرتے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے ماتھے پر پڑی تیوری پر نرمی سے انگوٹھا پھیرا تھا۔ کام ڈاؤن، فکر مت کرو، میں صرف تمہارا ہی ہوں۔ شاہ زیب کے نرمی سے بولنے اور پرسکون لمس سے وہ پل میں ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں آپ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائی۔ میرا دل کر رہا تھا پہلے آپ کو شوٹ کر دوں، پھر اس لڑکی کو جو آپ کے ساتھ تھی۔ شاہ زیب کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑائی تھی۔ اس کی آخری بات پر شاہ زیب کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر گرفت مضبوط کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ افرا نے آنکھیں بے ساختہ جھکا لی تھی۔ پیپر کیسا ہوا جانا؟ شاہ زیب نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے بات کا رخ پھیر دیا۔ بس ٹھیک ہوا ہے، گھر کب جائیں گے؟ وہ ناک چڑھا کر جواب دیتی پوچھنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتی تھی، پھر کل کے پیپر کی تیاری کرنا چاہتی تھی۔ کل اس کا آخری پیپر تھا جس پر وہ خاصی خوش تھی۔ پھر کچھ دیر کے لیے وہ فری تھی۔ 5 منٹ ویٹ کرو، میں نے ایک فائل ای میل کرنی ہے، پھر نکلتے ہیں۔ شاہ زیب اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے بال سہلاتے شاہ زیب کرسی پر بیٹھ کر فائل سینڈ کرنے لگا۔ افرا اس کے آفس میں موجود چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ 5 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن شاہ زیب کے اٹھنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دھندلا کر اس کی کرسی کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شاہ زیب نے ماتھا مسلتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ افرا اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب نے ٹائم دیکھتے لب بھینچے تھے، ابھی اسے کچھ دیر مزید کام کرنا تھا۔ بس کچھ دیر مزید انتظار کر لو، میں یہ کام مکمل کر لوں، پھر باہر سے ہی لنچ کر لیں گے، اوکے؟ وہ افرا کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس کا سر اپنے سینے سے ٹکاتا وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ افرا اس کی گردن کے گرد بازو پھیلاتی نرمی سے اس کے کندھے سہلاتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاہ زیب کے کلون کی مہک خود میں اتارتے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔
شاہزیب نے اس کے کندھے سہلانے پر ایک پرسکون آہ خارج کی تھی۔ کرسی میز کے قریب کرتا وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرنے لگا تھا۔ افرحہ کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتا وہ سختی سے لب بھینچ کر اپنے جاگتے ارمانوں کو کچل رہا تھا۔ افرحہ کی دھیمی سانسیں اس کے نیند پہ ہونے کی خبر دے رہی تھیں۔ شاہزیب نے تیزی سے ہاتھ چلاتے کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ زور سے بند کیا، جس سے افرحہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اٹھ جاؤ افرحہ، گھر چلیں۔ شاہزیب اس کی کمر سہلاتا بولا تھا۔ افرحہ اپنی آنکھیں مسلتی اٹھ گئی۔ اپنا بیگ اٹھاتی وہ شاہزیب سے پہلے آفس سے نکل گئی تھی۔ شاہزیب بھی اپنی چیزیں اٹھاتا اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ عادل شاہزیب کے کہنے پر بریرہ کے بارے میں پتہ لگوا رہا تھا۔ اسے انفارمیشن ملی تھی کہ بریرہ کو اس کے پیرنٹس فورس کر رہے تھے، جسے جان کر اسے شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ وہ اسے غلط سمجھ رہا تھا اور غصے میں نہ جانے کیا کیا بول گیا تھا۔ اسے اس سب کے درمیان اس کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ مشکوک خبر ملی تھی۔ وہ بریرہ سے ملنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے آخرکار ہمت کرتے شاہزیب سے اس کی لوکیشن کا پوچھ ہی لیا تھا۔ شاہزیب نے اسے بریرہ کی لوکیشن بتا دی تھی اور اسے سختی سے بریرہ پر کسی بھی قسم کی زور زبردستی کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے لوٹتا اپنا یونیفارم چینج کرتا شاہزیب کے سینڈ کیے گئے ہوٹل کے ایڈریس پر روانہ ہو گیا تھا۔ شاہزیب اسے روحان کے بارے میں بھی بتا چکا تھا، جسے سن کر پہلے تو عادل بھڑک اٹھا تھا، لیکن شاہزیب کے معاملے کی سنگینی کے بارے میں بتانے پر وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ روحان کو جانتا تھا تب بھی خاموش ہو گیا تھا۔ روم کے باہر پہنچ کر اس نے دھیرے سے دروازہ نوک کیا، جب ساتھ ہی فوراً دوسرے روم سے روحان باہر نکل آیا۔ عادل کو دیکھتے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑی گن ویسٹ میں رکھ لی تھی۔ وہ ایسے دروازہ نہیں کھولے گی عادل، روحان اسے زج کرنے کے لیے دانت دکھاتا بولا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ فلیٹ پر بریرہ کی چیزیں لے جانے والا تھا، بس عادل کے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شٹ اپ، عادل غصے سے بولا تھا، پیچھے ہٹو۔ بریرہ، اٹس می روحان، اوپن دی ڈور۔ اسے پیچھے ہٹاتے روحان نے دروازہ زور سے نوک کرتے کہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی بریرہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عادل کو دیکھتی وہ شاکڈ ہوئی تھی، پھر ایک دم اسے نظریں پھیرتی وہ روحان کی جانب مڑتی منہ بگاڑ کر پوچھنے لگی، مجھے تمہارے کام سے جانا ہے، میرے آنے تک یہ یہیں رہے گا، ڈونٹ وری، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا، میں کچھ دیر میں لوٹ آؤں گا۔ روحان سنجیدگی سے جواب دیتا ایک نظر عادل پر ڈالتا روم میں اپنی چیزیں لینے چلا گیا تھا۔ اب اندر آنے دو گی یا ساری رات یہیں کھڑے رکھنا ہے؟ عادل کے سپاٹ انداز میں بولنے پر بریرہ نے آنکھیں گھماتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ عادل کو بریرہ اور روحان کا یوں بے تکلف انداز میں ایک دوسرے سے بات کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میرا بس چلے تو میں اپنے روم سے دھکا دے کر نکال دوں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں، بریرہ طنزیہ انداز میں جواب دیتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے مجھ سے حقیقت چھپائی، وہ اس کی بات کے جواب میں اپنا غصہ کنٹرول کرتا سرد لہجے میں بولا۔ تم اس قابل ہی نہ تھے، تمہیں کچھ بتایا جاتا۔ وہ زہر خود لہجے میں پھنکاری تھی۔ میں جس قابل ہوں تم جاننا پسند نہیں کرو گی، وہ ایک دم اٹھتا اس کی جانب بڑھتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ تو گھر سے بریرہ سے معافی مانگنے کا ارادہ کر کے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر بریرہ کی باتیں اسے شدید تیش دلا رہی تھی۔ مجھے شوق بھی نہیں ہے، اب چپ چاپ واپس کاؤچ پر بیٹھ جاؤ، وہ جھنجھلا کر اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر بولی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہارے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا اس کی بات کو اگنور کیے خود کو پرسکون کرتا بولا تھا، مجھے تمہاری یہ 2 نمبر سوری نہیں چاہیے، بلکہ مجھے طلاق چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ تم جیسے مرد کے ساتھ میں ایک پل مزید نہیں گزار سکتی۔ بریرہ اس کی بات پر بھڑکتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی بات نے عادل کا پارا ایک دم ہائی کر دیا تھا۔ افسوس، لیکن اب تمہیں مجھ سے کبھی آزادی نہیں ملے گی، بہت غلط کیا تم نے یہ سب بول کر۔ وہ بریرہ کے بال اپنی گرفت میں لیتا اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر گرایا تھا۔ بریرہ نے اس کے ہاتھ میں ایک ناخن زور سے چبوئے تھے، اپنے ناخن زور سے چبوئے تھے۔ عادل بنا کوئی ری ایکشن دیے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو غصے میں اس پر چیخ رہی تھی۔ مجھ پر روب جھاڑنے کی کوشش مت کرو، تمہارا منہ توڑ دوں گی میں، چھوڑو میرے بال، ذلیل انسان۔ گڈ نائٹ وائفی۔ عادل اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرواتا اس کی گردن کے قریب نس کو دباتا اسے بے ہوش کر گیا تھا۔ وہ بریرہ کو اچھے سے کور کرتا وہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ اسے ہوٹل سے جانے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے پاس اپنا پولیس والا بیج موجود تھا۔ شکر ہے پیپرز ختم ہوئے، افرحہ آخری پیپر دے کر نکلتی پرجوش انداز میں بولی تھی۔ اس کے سارے کلاس فیلوز پیپر کے بعد لنچ کرنے
یونیورسٹی کے سامنے موجود کیفے میں جا رہے تھے۔ وہ بھی شاہ زیب سے اجازت لے کر ان کے ساتھ انجوائے کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے شاہ زیب کو کال ملاتے فون کان سے لگایا تھا۔ شاہ زیب، کیا ہوا؟ شاہ زیب اس کی دھیمی آواز سنتا چوکنا ہوا تھا۔ آپ سے پیار ہوا ہے، وہ لب دباتی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ شاہ زیب اس کی ہنسی سنتا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وہ تو تمہیں پہلے سے ہی تھا، اب یہ بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ شاہ زیب کے پوچھنے پر وہ نچلا لب دانتوں تلے دبانے لگی تھی۔ مجھے آپ سے پرمیشن لینی تھی، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ کیسی پرمیشن؟ شاہ زیب نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ ہماری ساری کلاس سامنے والے کیفے میں لنچ کرنے جا رہی ہے، کیا میں بھی چلی جاؤں؟ اس کے آس بھرے لہجے میں پوچھنے پر شاہ زیب اسے چاہ کر بھی منع نہیں کر پایا تھا، اور اس کا یوں اجازت لینے کا انداز شاہ زیب کے دل کو چھو گیا تھا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا اور ٹائم سے واپس آ جانا۔ شاہ زیب کا جواب سنتی وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ تھینک یو سو مچ شاہ زیب، وہ پرجوش انداز میں بولتی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بہت انجوائے کیا تھا۔ یادگار لمحات گزارتے سب لوگ اپنی اپنی منزل پر لوٹ گئے تھے۔ وہ بھی واپس یونیورسٹی لوٹ رہی تھی جب شاہ زیب کی کال آئی تھی۔ ابھی تک تم واپس کیوں نہیں آئی افرحہ؟ فون اٹھاتے ہی شاہ زیب کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ باتوں کے درمیان اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اب شاہ زیب کا غصہ محسوس کر کے اس نے بے ساختہ منہ پھلایا تھا۔ سوری شاہ زیب، میں واپس آ رہی ہوں، روڈ کراس کرنے لگی ہوں، اور پلیز ناراض نہ ہوں، میں آپ کو آج رات اسپیشل اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر ڈنر کرواؤں گی۔ وہ شاہ زیب کو جواب دیتی روڈ کراس کرنے لگی جب ایک بلیک وین اس کے قریب آ کر تیزی سے رکی تھی۔ یا اللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شاہ زیب جو بولنے لگا تھا، افرحہ کی کانپتی آواز سن کر وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ افرحہ، کیا ہوا ہے؟ شاہ زیب نے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً اسے بس افرحہ کی زوردار چیخ سنائی دی تھی، جس سے اس کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی تھی۔ افرحہ، افرحہ، کئی بار پکارنے پر بھی کوئی جواب نہ ملنے پر وہ فون بند کرتا باہر نکلا تھا۔ روڈ تیزی سے کراس کرتا وہ دوسری جانب گیا جہاں افرحہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بس اس کا فون زمین پر گرا پڑا تھا جس پر اس کی کال چل رہی تھی، جسے دیکھتے ہی شاہ زیب کا دل خوف سے کافی عرصے بعد پہلی بار اتنی زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی محبت کو کھونے کا سوچتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے کچھ اندازہ تھا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ افرحہ کا موبائل اٹھاتا خاموشی سے جیب میں ڈال چکا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر دی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ اس کی آنکھوں میں سب کو ختم کر دینے والے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے زبردستی یہاں لانے کی، کمینے انسان؟ بریرہ عادل کو دیکھتی اونچی آواز میں چیخی تھی۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوتی اسے ڈریسنگ کے سامنے تیار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ جب آنکھ کھلنے پر اس نے خود کو اس روم میں پایا تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے اس وقت عادل سب سے زیادہ زہر لگ رہا تھا، جو اسے اگنور کیے یونیفارم پہنے ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ عادل نے اس کی جانب قدم بڑھاتے اس کا چہرہ تھپتھپاتے نرم لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر بریرہ کو آگ لگ گئی تھی۔ لیکن میں اچھی بیوی نہیں ہوں، سنا تم نے؟ اور میرے سامنے یہ اچھا بننے کی کوشش مت کرو۔ میں وہی لڑکی ہوں جو رات کے اندھیروں میں شراب پی کر لوگوں کی باہوں میں جھولتی ہوں۔ وہ غصے میں زہر اگل رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر عادل نے بے ساختہ اس کے بازو کو دبوچتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ ایک بات اپنی اس خالی دماغ پہ بٹھا لو، شادی سے پہلے تم جیسی تھی اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اب تم میری بیوی ہو۔ خود کو میرے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنا شروع کر دو، کیونکہ ساری زندگی اب تم نے میرے ساتھ ہی گزار لی ہے۔ عادل اس کو کھینچ کر اپنے بہت قریب کرتا گرایا تھا۔ عادل کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ عادل کی باتیں اسے فضول لگ رہی تھیں۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ساری زندگی عادل کے ساتھ گزارنے میں۔ وہ پہلے اسے اچھا سمجھتی تھی، لیکن اب اس کی عادل کے بارے میں رائے بدل چکی تھی۔ اب وہ آزاد رہنا چاہتی تھی، یہ ملک چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہتی تھی جہاں وہ کم سے کم کھل کر سانس لے سکے۔ اب اس کا کینیڈا میں شدید دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے نفرت ہو گئی تھی یہاں کی ہر جگہ، ہر شخص اور ہر یاد سے۔ ہاں، اچھا جوک تھا۔ میں کبھی بھی خود کو کسی کے لیے نہیں بدلوں گی، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، وہ منہ بگاڑ کر آنکھیں گھماتی ہوئی بولی۔ عادل نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے۔ یہ جو تمہاری اکڑ ہے نا، مجھے یہی توڑنی ہے۔ اگر تمہیں خود کے مطابق نہ ڈھال لیا تو میرا نام بھی عادل نہیں۔ وہ اس کے چہرے سے آوارہ لٹوں کو ہٹاتا زہر خود مسکراہٹ سے بولا۔ ایک ضد تھی بریرہ کو توڑنے کی، جسے وہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔
اب تک اس کا سامنا بریرہ جیسی کسی لڑکی سے نہیں ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا لڑکیوں کو نازک ہونا چاہیے جو دھیمی آواز میں بولیں اور شوہر کے سامنے خاموشی سے سر جھکا لیں، مگر بریرہ اس سب کے برعکس تھی۔ بریرہ وہ لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کی زیادتیوں سے مضبوط بنی تھی، اسے توڑنا اور بدلنا آسان نہیں تھا۔ بریرہ کا چہرہ ہاتھ کی پشت سے چھوتا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ کچن میں سارا سامان موجود ہے، کھانا بنا لینا، میں رات کو لوٹوں گا اور مجھے رات کو کھانا چاہیے، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ بریرہ کو وارن کرتا اپنی چیزیں لیتا نکل گیا تھا۔ تمہارے لیے تو ایسا کھانا بناؤں گی جسے کھا کر تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گے، کمینے انسان۔ وہ دانت کچکچا کر بڑبڑاتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ شاہ زیب نے سب سے پہلے کیفے کی فوٹیج دیکھی تھی اور فرحہ کو زبردستی وین میں کھینچتے دیکھ کر غصے سے اس کی رگیں ابھر پڑی تھیں۔ مطلوبہ گاڑی کا نمبر نوٹ کرتے اس نے اپنے دوست دانیال مارٹن کو کال ملائی تھی۔ اس کے کافی زیادہ کنیکشنز تھے۔ ایک وقت تھا جب وہ دانیال کے ساتھ کام کرتا تھا، لیکن وہ 5 سالوں سے سب کچھ چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس سے رابطے میں تھا۔ تمہیں ایک گاڑی کا نمبر سینڈ کر رہا ہوں، مجھے اس کی لوکیشن اور ساری انفارمیشن 1 گھنٹے کے اندر چاہیے۔ شاہ زیب نے بنا سلام جواب کیے سیدھا مدعے کی بات کی تھی۔ اوکے باس، اور کوئی حکم؟ دانیال کی طنزیہ آواز سن کر شاہ زیب نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ کسی نے میری بیوی کو کڈنیپ کر لیا ہے اور میں اس وقت تمہاری کوئی فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شاہ زیب سرد برفیلے لہجے میں گرایا تھا۔ دانیال کا منہ ایک دم بند ہوا تھا۔ اوہ سوری، لیڈی شاہ کی وجہ سے اتنی بے چینی ہے؟ ڈونٹ وری بڈی، میں پتہ لگواتا ہوں۔ دانیال کی بات پر اس نے جواباً ہنکارا بھرا تھا۔ مجھے ایک بندے پر شک ہے۔ شاہ زیب لب دبا کر بولا۔ کس پر شک ہے بتاؤ، میں اس کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن نکلواتا ہوں۔ دانیال سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ نو نیڈ، جتنا کہا ہے اتنا کرو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی جانب تھا۔ وہ سب سے پہلے بریرہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ باہر سے جتنا پرسکون انداز سے سب ہینڈل کر رہا تھا، ویسے ہی اس کے اندر شدید ہلچل مچی ہوئی تھی۔ افرحہ کو کھونے کا خیال ہی سہانی روح تھا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ کے وہیل پر سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جتنی تیزی سے ڈرائیونگ کر کے پہنچا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ نہ جانے راستے میں کتنی سپیڈ لمٹس اور ریڈ سگنلز کراس کر چکا تھا۔ روحان سے راستے میں ہی میسج پر وہ روم نمبر پوچھ چکا تھا، تبھی سیدھا لفٹ کی جانب بڑھتا۔ وہ مطلوبہ فلور پر پہنچا تھا۔ بلیک شرٹ کے کف فولڈ کیے، کالر کے پہلے بٹن کھولے، وہ رف ٹپ سے حلیے میں بھی انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ مطلوبہ روم کے باہر پہنچ کر اس نے زور سے نوک کیا تھا۔ روحان نے فوراً دروازہ کھولا۔ شاہ زیب کو سامنے دیکھ کر اس کا رنگ فگ ہوا تھا۔ بریرہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ شاہ زیب اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، عادل اسے رات کو ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے جواب سے شاہ زیب کے جسم میں طیش کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ مقابل کو جھپٹ کر اس نے گلے سے پکڑتے دیوار سے زور سے لگایا تھا۔ روحان کے منہ سے تکلیف دہ سسکی نکلی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات چھپانے کی، اور کس سے پوچھ کر تم نے اسے جانے دیا؟ تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے میرا کتنا قیمتی وقت ضائع ہوا ہے، اس کا کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ شاہ زیب اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا بولا تھا۔ روحان کا سانس رکنے لگا تھا جبکہ چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ عادل اسے لے جائے گا، وہ تکلیف سے ٹہر کر بولا تھا۔ شاہ زیب نے اس کا گلا چھوڑتے اس کے کندھے پر اچانک دباؤ ڈالا جس سے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ شاہ زیب نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورتے دوبارہ اس کے کندھے پر زور ڈالا تھا۔ اب کی بار روحان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی جبکہ کندھے سے اس کی سکن شرٹ بھی سرخ پڑنے لگی تھی۔ تمہیں گولی لگی ہے؟ شاہ زیب دانت کچکچاتا سرد و سپاٹ لہجے میں گرایا تھا۔ بریرہ نے مجھے مجبور کیا تھا۔ روحان اپنے کندھے کو تھامتا بڑبڑایا تھا۔ تمہیں گولی کیسے لگی؟ شاہ زیب نے ایک دم اس کا کندھا دبوچا تھا اور اس پر زور دیتے سپاٹ انداز میں پوچھا تھا۔ میں بتاتا ہوں، پلیز میرا کندھا چھوڑ دیں سر۔ روحان تکلیف سے بڑبڑایا تھا۔ شاہ زیب نے لب بھینچ کر اپنے ہاتھ کمر پر باندھ لیے تھے۔ بریرہ نے مجھے اس کے فلیٹ، پاسپورٹ اور پیسے لانے کا کہا تھا۔ وہ خود جانا چاہتی تھی لیکن میں نے منع کر دیا۔ اس کے التجائیہ بولنے پر میں منع نہیں کر سکا۔ مجھے لگا آسان سا کام ہے، فلیٹ پر جاؤں گا اور چیزیں لے کر واپس آ جاؤں گا، لیکن جیسے میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے۔ میں جب فلیٹ میں داخل ہوا سب ٹھیک تھا۔ فلیٹ میں اندھیرا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کب ایک آدمی نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ میں اس سے بچ گیا تھا جب ایک اور آدمی نے لائٹ آن کرتے مجھ پر حملہ کیا۔
میں وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا، لیکن ان میں سے ایک نے پیچھے سے مجھ پر گولی چلا دی تھی جو میرے کندھے پر لگی تھی۔ جب میں ہوٹل پہنچا میں اتنے ہوش میں نہیں تھا، بریرہ کو چیک کرتا یا آپ کو بتاتا۔ مجھے خود کچھ دیر پہلے ہی پتا چلا کہ عادل بریرہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ روحان نے اسے ساری بات بتاتے گہرا سانس لیا۔ اگر میری بیوی کو خروچ بھی آئی نا روحان، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری ایک بے وقوفی کی وجہ سے میری بیوی کی جان خطرے میں ہے۔ وہ سر ترین لہجے میں دھاڑا تھا۔ ایک غصیلی نظر روحان پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ اتنا جان چکا تھا کہ اس میں ہاتھ بریرہ کی ماں باپ کا ہے۔ وہ شاید اسے کچا کھلاڑی سمجھ بیٹھے تھے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی شاہ زیب ڈرنے والوں میں سے نہیں، اور اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے والوں کو چھوڑنے والا تو بالکل بھی نہیں۔ افرحہ کی جب آنکھ کھلی تب اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر اس وقت شدید بھاری لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس دوائی کا اثر تھا جو ان لوگوں نے اسے وین میں کھینچنے کے بعد رومال کے ذریعے سنگھائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں ہے، لیکن وہ یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور شاہ زیب سے ملنا چاہتی تھی۔ خود کو سنبھالتی وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی جو باہر سے بند کیا گیا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ کوئی ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ میں معصوم، میں نے آج تک ایک چونٹی تک کو تنگ نہیں کیا، بریکٹ سوائے شاہ زیب کے۔ مجھے پلیز جانے دیں۔ وہ شاہ زیب کے بارے میں سوچتی معصومیت سے نروس انداز میں بول رہی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے باوجود بھی جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ آرام سے بیڈ پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھتی آیت الکرسی پڑھنے لگی تھی۔ ساتھ ہی اللہ پاک سے دعا کرنے لگی تھی کہ کسی طرح سے کوئی اسے یہاں سے بچا لے۔ گھبراہٹ سے وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی جو کریمی کلر کا تھا، جس میں صرف ایک بیڈ ہی پڑا تھا۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز سنتی وہ سیدھی ہوئی تھی۔ جب دروازہ ایک دم کھلنے پر خوف سے اس کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، جبکہ ایک دم اسے پینک اٹیک محسوس ہونے لگا تھا، لیکن جانے پہچانے چہرے کو دیکھتے گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کر گئی تھی۔ آنٹی، کیا آپ نے مجھے کڈنیپ کروایا ہے؟ مسز شہروز کو دیکھتے اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ شٹ اپ، مجھے سیدھی طرح بتا دو بریرہ کہاں ہے، ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گی تمہاری۔ افرحہ نے ناسمجھ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ آپ کیا بول رہی ہیں آنٹی؟ مجھے کیسے پتا ہوگا بریرہ کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ ویکیشنز پر نہیں گئی ہوئی۔ افرحہ نے کنفیوز ہوتے بھویں اچکا کر مسز شہروز سے پوچھا۔ اوہ، تو تمہارے شوہر نے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ ہاں، بہت ہی بے وقوف ہو تم۔ میں بھی سوچوں اسے تم جیسی لڑکی کیسے پسند آ گئی۔ ضرور تمہاری بے وقوفی اور یہ معصومیت پسند آئی ہوگی۔ مسز شہروز طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ افرحہ ناسمجھ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، میں آپ کا بہت لحاظ کرتی ہوں، لیکن شاہ زیب کے بارے میں کچھ غلط سننا پسند نہیں کروں گی، افرحہ غصے سے بولی تھی۔ ہاں، اوہ بیبی، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں شاہ زیب کی حقیقت میں بتاتی ہوں۔ یہ سچ ہے، شاہ زیب نے بریرہ کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور اس نے ایسا کیوں کیا ہے یہ تم خود اس سے پوچھنا۔ فی الحال میں تمہیں اس کے وہ راز بتاتی ہوں جن سے تم بے خبر ہو۔ مسز شہروز مزے سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی تھیں۔ انہیں رات کو روحان کے بارے میں پتہ چلا تھا، جس سے انہوں نے صبح تک ساری انفارمیشن نکال لی تھی، جس سے انہیں پتہ چلا شاہ زیب کے لیے روحان کام کرتا ہے اور شاہ زیب افرحہ کا شوہر ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے شاہ زیب کی کمزوری کو قید کر کے اس سے بریرہ کو حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن اب افرحہ کو اس کی حقیقت بتا کر وہ شاہ زیب کو اپنے راستے میں آنے کا سبق سکھانا چاہتی تھی۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا تمہارا شوہر شرابی، ڈرگس ایڈکٹ ہے اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار چکا ہے، مسز شہروز افرحہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، جہاں ان کی آخری بات پر افرحہ کی آنکھوں میں بے یقینی امڈ آئی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، شاہ زیب کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گئے، افرحہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ تم جتنا معصوم اپنے شوہر کو سمجھ رہی ہو وہ ویسا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھوں پر معصوم لوگوں کا خون ہے، ہاں وہ خونی بھی ہے، ایک گینگ کے ساتھ کام کر چکا ہے، معصوم لوگوں کی بے دردی سے جان لیتا رہا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ مسز شہروز استہزائیہ لہجے میں بولتی اپنے موبائل سے چند تصویریں نکال کر افرحہ کو دکھانے لگی تھی، جس میں شاہ زیب ایک نوجوان لڑکے پر گن تانے کھڑا تھا، جبکہ وہ لڑکا زخموں سے چور تھا۔ وہ پروفیسر کے روپ میں چھپا شاطر انسان ہے جس نے تمہیں بآسانی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اگر تم جانتی ہو بریرہ کہاں ہے تو بتا دو، ورنہ یہ شخص میری معصوم بیٹی کو بھی نقصان پہنچا دے گا۔ مسز شہروز افرحہ کا برین واش کرتی آخر میں معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ افرحہ تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ اس نے جواباً دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا شاہ زیب ایسا شخص تھا، معصوم لوگوں کی جان لینے والا، شرابی، ڈرگس ایڈکٹ اور زانی؟
ایک ساتھ کئی سوچوں نے اس کے دماغ پر ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سر میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ اپنے سر کو پکڑتی تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی۔ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی نظروں میں تو شاہ زیب ایک اچھا انسان تھا جس نے اس کی عزت بچائی تھی، اس کی ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ تو کیا وہ سب صرف ایک دکھاوا تھا؟ شاہ زیب اپنا غصہ قابو کرتا گاڑی پارک کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ اسے دانیال نے بتایا تھا کہ وین کا نمبر غلط تھا جس سے وہ گاڑی ٹریس نہیں کر پا رہے، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا افرحہ کہاں اور کس کے پاس ہے۔ وہ دھڑلے سے بنا ریسیپشنسٹ کی سنے سیدھا لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ 8ویں فلور کا بٹن دباتا وہ منجمد سا کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا تھا اور کچھ سوچ کر ہی یہاں آیا تھا۔ شہروز کہاں ہے؟ اس نے سرد ترین لہجے میں وہاں موجود سیکرٹری سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت میٹنگ روم میں ہے سر، کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ سیکرٹری نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ میٹنگ روم کس طرف ہے؟ شاہ زیب دھیمی آواز میں گرایا تھا۔ مقابل کھڑی لڑکی ڈر گئی تھی۔ سر آپ اس طرح زبردستی اندر نہیں آ سکتے، مجھے سیکیورٹی کو بلانا پڑے گا۔ سیکرٹری نے ہمت کرتے اونچی آواز میں کہا۔ وہ حجاب میں ملبوس کوئی معصوم لڑکی ہی، کوئی مسلمان لڑکی ہی لگ رہی تھی۔ ڈو یو نیڈ ہیلپ بڈی؟ اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سن کر شاہ زیب جھٹکے سے پیچھے مڑا تھا۔ دانیال مارٹن کو دیکھتے شاہ زیب نے لب بھینچے تھے۔ سیدھا جا کر دائیں طرف میٹنگ روم میں، تم جاؤ تب تک میں اسے سنبھالتا ہوں۔ دانیال حجاب میں ملبوس لڑکی کو دیکھتا بولا تھا۔ شاہ زیب سر ہلاتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس طرف چلا گیا تھا۔ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، روکیں! اس لڑکی نے چیخ کر کہا تھا۔ شٹ اپ! دوبارہ منہ کھولا تو بھیجا اڑا دوں گا۔ اپنی ویسٹ سے گن نکال کر دانیال نے اس کے سامنے میز پر رکھ دی تھی۔ مقابل کے رنگ فک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ شہروز صاحب اس وقت ضروری میٹنگ میں مصروف تھے۔ جب دھڑلے سے دروازہ کھولتے شاہ زیب اندر داخل ہوا۔ میٹنگ میں موجود سب لوگ شاہ زیب کی جانب متوجہ ہو گئے تھے جس نے شہروز صاحب کو دیکھتے ہی ویسٹ سے گن نکالی تھی۔ میٹنگ ختم، 1 منٹ کے اندر اندر سب باہر نکل جائیں۔ شاہ زیب نے گن دکھا کر بولنے سے سب لوگ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ تمہاری ہی خدمت کرنے آیا ہوں، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ شہروز صاحب کو کرسی سے اٹھتے دیکھ کر شاہ زیب ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ انہیں کرسی پر دھکا دیتے اس نے گن ان کی گردن پر رکھ دی تھی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شاہ زیب صاحب نے فک چہرے کے ساتھ اس سے پوچھا جس نے شاکی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ سب کے نکل جانے کے بعد شاہ زیب نے آگے بڑھ کر دروازے کو لاک لگا دیا۔ شہروز صاحب نے موقع کا فائدہ اٹھاتے میز پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر شاہ زیب کے زور سے مارا تھا۔ شاہ زیب بآسانی سے سائڈ پر بیٹھا سائڈ پر ہٹتا ان کی کوشش ناکام کر چکا تھا۔ شہروز صاحب کی دائیں ٹانگ کا نشانہ لیتے اس نے انہیں شوٹ کر دیا۔ ایک دردناک چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ مجھے ہلکا سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ تم لوگوں نے میری بیوی کو اٹھوا کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس وقت میرا دماغ گھوما ہوا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب میرے دماغ کا فیوز اڑے اور میں تمہیں تمہاری بیوی سمیت اوپر کا سفر کروا دوں۔ اسی لیے جو پوچھ رہا ہوں تیزی سے جواب دیتے جاؤ۔ شاہ زیب کرسی گھسیٹ کر شہروز صاحب کے سامنے بیٹھتا سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ تم پاگل انسان ہو، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور کون سی بیوی کی بات کر رہے ہو۔ شہروز صاحب کی لا علمی اس کا غصہ مزید بڑھا رہی تھی۔ شاہ زیب ان کی طرف جھکتے اس نے ان کے ٹانگ کے زخم پر دباؤ ڈالا تھا جس سے وہ بلبلا اٹھے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ شاہ زیب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شہروز صاحب تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں، کانپتی آواز میں ان کے منہ سے سرگوشی نکلی تھی۔ صرف 5 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، جلدی سے بتاؤ کہاں ہے میری بیوی۔ شاہ زیب خون والا ہاتھ ان کے کوٹ سے صاف کرتا پوچھ رہا تھا۔ وہ ہمارے گھر ہے، اب پلیز کسی ڈاکٹر کو بلا دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ایڈریس بتاتے انہوں نے اپنا تیزی سے بہتا خون دیکھتے التجا کی تھی۔ اس بار چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ میری بیوی کے ارد گرد بھی تم لوگوں میں سے کوئی بھٹکا نا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اور اگر تمہاری خبر جھوٹی ہوئی تو تمہیں مارنے سے مجھے کوئی روک نہیں پائے گا۔ شاہ زیب کھڑا ہوتا بولا تھا۔ شہروز صاحب اس کی دھمکی سن کر مزید زرد پڑ گئے تھے۔ اور ہاں، میرے خلاف رپورٹ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ نقصان صرف تم لوگوں کا ہوگا۔ اب میں چلتا ہوں اپنی بیوی کو لینے۔ شاہ زیب اسے وارن کرتا باہر نکلا تھا۔ دانیال کو سیکرٹری کے پاس کھڑا دیکھ کر اور اس لڑکی کو ڈرا ہوا دیکھ کر شاہ زیب نے آنکھیں گھمائی تھی۔ میں جا رہا ہوں، تم ذرا اندر والے میس کو دیکھ لینا اور سب کو خبردار کر دو یہاں سے کوئی خبر باہر نہ نکلے۔ CCTV فوٹیجز بھی ساری ڈیلیٹ کر دو۔ شاہ زیب دانیال کو سمجھاتا اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ مسز شہروز لاؤنج میں سکون سے بیٹھی تھی۔
ایک میڈ نرمی سے اس کے کندھے دبا رہی تھی جبکہ وہ اپنے موبائل میں آن لائن نیوز پیپر پر سرسری نظر ڈال رہی تھی۔ موبائل سائٹ پر رکھتی وہ آنکھیں موند گئی تھیں جب اچانک سے اٹھنے والے شور کی وجہ سے جھپاک سے ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ یہ کیسا شور ہے؟ مسز شہروز نے بھویں اچکاتے ہوئے ناگواریت سے پوچھا۔ کچھ لوگ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں میم، ایک گارڈ نے اندر آتے مسز شہروز کو خبر دی۔ ابھی خبر دی ہی تھی جب پیچھے سے آتے چند لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ مسز شہروز پریشانی سے کھڑی ہونے لگی تھیں جب شاہزیب کی آواز نے انہیں منجمد کر دیا تھا۔ اٹھنے کا تکلف کرنے کی کوشش مت کرو۔ گن سے اپنا ماتھا مسلتا شاہزیب بھویں بھینچتا سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھتے ہی مسز شہروز کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میری بیوی کہاں ہے؟ شاہزیب نے سکون سے ان کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ میں نہیں جانتی تمہاری بیوی کون ہے؟ مسز شہروز، ایک تو یہ ایک ساتھ لفظ نہیں نکل رہا میرے منہ سے۔ مسز شہروز نے اپنے لب ترک کرتے ایک دم سیدھے ہوتے کانفیڈنس سے کہا تھا، مجھے تم جیسی عورتوں سے پہلے ہی بہت نفرت ہے۔ تمہاری یہ جھوٹی باتیں بس میرے گن کے اندر موجود گولی کا ڈوز تمہیں دینے پر مجبور کر رہی ہیں۔ پہلے ہی تمہارے اس ڈرپوک شوہر نے میرا بہت ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ یہ خون دیکھ رہی ہو؟ شاہزیب نے اپنے ہاتھ پر لگا خشک خون اسے دکھایا تھا۔ مسز شہروز نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون کو دیکھا۔ یہ تمہارے شوہر کا ہے؟ مجھ سے شاہزیب میر حاتم سے چلاکی کر رہا تھا۔ وہ استہزائیہ لہجے میں گن سے اپنا ماتھا مسلتا بالکل پاگل انسان لگ رہا تھا۔ میں صرف 1 منٹ تک انتظار کروں گا، اگر میری بیوی مجھے میرے سامنے صحیح سلامت نہ ملی تو بھول جانا اس گھر سے زندہ کوئی باہر نکلے گا۔ شاہزیب نے گن ایک سائڈ پر رکھتے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ اس کے ساتھ دانیال کے آدمی تھے جو اس کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اس لڑکی کو لے کر آؤ، مسز شہروز گھبراتی ہوئی میڈ سے بولی تھی جو تیزی سے افرحہ کو لینے بھاگ گئی تھی۔ تم یوں دھڑلے سے میرے گھر میں آ کر اچھا نہیں کر رہے ہو، ہم تمہارے خلاف کمپلین کریں گے، مسز شہروز لب بھینچ کر بولی تھی۔ پولیس کو میں اپنے جوتوں کے نیچے رکھتا ہوں، کسی کی جرت نہیں مجھے ہاتھ لگا جائے، اور تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش ہوا میں چھوڑتا سپاٹ انداز میں بولا، لو آگے تمہاری بیوی، دیکھ لو صحیح سلامت ہے، اب اسے لو اور ہمیں ہماری بیٹی واپس کر دو۔ مسز شہروز افرحہ کو آتے ہوئے دیکھ کر تیز لہجے میں بولی تھی، میرا نہیں خیال ابھی تم اس پوزیشن میں ہو کہ مجھ سے کوئی ڈیل کر سکو، اور میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے بریرہ کو ڈھونڈتی ہو۔ وہ افرحہ کو دیکھتا اپنی شرٹ پر نہ دکھنے والے گرد کو جھاڑتا گن اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سگریٹ وہ زمین پر پھینک کر مسل چکا تھا۔ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ ایک ہی جسٹ میں افرحہ کے قریب پہنچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ افرحہ نے اس کی حرکت پر مزاحمت کی تھی جسے شاہزیب اگنور کر گیا تھا۔ اسے اپنے آثار سے نکالتے شاہزیب نے گہری نظروں سے اس کا اوپر سے لے کر نیچے تک گہری نظروں سے جائزہ لیا تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھتے اس نے سکون کی آہ خارج کی تھی۔ افرحہ کی موجودگی سے اس کے سلگتے دل پر ٹھنڈی پھوار برس پڑی تھی۔ افرحہ آنکھیں پھیلائے بس اس کے ہاتھوں پر لگا خون دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ یہ میرا خون ہے۔ اس نے شرٹ اوپر کرتے اسے ایک کٹ دکھایا تھا جو گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے لگا تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو کافی گہرا زخم لگ رہا ہے۔ وہ اس کے پیٹ کو دیکھتے آنکھیں پھیلا کر بولی تھی، جہاں کٹ لگا ہوا تھا جو زیادہ گہرا نہیں تھا۔ شرٹ کا رنگ گہرا ہونے کی وجہ سے اس کا خون رستا ہوا بھی نہیں دکھ رہا تھا، تبھی مسز شہروز بھی اس کا زخم نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، یہ معمولی سا کٹ ہے، شاہزیب نے سپاٹ انداز میں اس کے گال سہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہیں تمہاری بیوی مل گئی ہے تو اب اپنے ان گنڈوں کو لے کر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مسز شہروز کی اونچی آواز سن کر شاہزیب نے آنکھیں گھماتے گن اپنی ویسٹ میں رکھتے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ افرحہ کو اپنے ساتھ مضبوطی سے تھامتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ افرحہ کو اپنے پاس واپس پا کر اس کو سکون مل گیا تھا۔ اب رات ہو گئی تھی۔ اس نے سارا دن افرحہ کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا اور بالآخر اس کی کوشش رنگ لے آئی تھی جبھی وہ اس کے پاس واپس موجود تھی۔ عادل تھکا ہارا شام کو گھر لوٹا تھا۔ آج کل وہ ایک کیس پر کام کر رہا تھا جس سے وہ خاصا مصروف تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اونچے میوزک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ عادل جس کے سر میں پہلے سے ہی درد ہو رہا تھا، میوزک کی بیٹ سے اس کے سر میں باقاعدہ درد کی لہریں اٹھنے لگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لاؤنج میں داخل ہوا جہاں روحان کو بریرہ کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر اس کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ان لوگوں نے شاید عادل کو نوٹ نہیں کیا تھا، تبھی موج مستی میں لگے ہوئے تھے۔ عادل نے آگے بڑھتے میوزک بند کر دیا تھا جس سے روحان اور بریرہ دونوں ساکت ہو گئے تھے۔ عادل کو دیکھتے بریرہ نے ناک چڑھائی تھی جبکہ روحان نے میوزک بند ہو جانے پر منہ بگاڑا تھا۔
تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ عادل نے دانت کچکچاتے ہوئے روحان سے پوچھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کو، سو میں چلا آیا۔ وہ گرل فرینڈ کو کھینچ کر بولتا عادل کو غصے سے سرخ کر گیا تھا، جبکہ بریرہ عادل کی حالت دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ عادل نے آگے بڑھتے اس کے کالر کو دبوچا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی برو، تم بھی تو رات کو مجھے بتائے بنا میری میرا مطلب میری فرینڈ کو اٹھا لائے تھے۔ اب میرا دل کیا تو میں ملنے چلا آیا، اب زیادہ جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روحان جو دوبارہ بریرہ کو گرل فرینڈ بولنے لگا تھا، عادل کے غصے سے دیکھنے پر سیدھا لائن پر آتا لاپرواہی سے گویا ہوا۔ تمہاری جتنی بکواس تھی میں سن چکا ہوں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، دوبارہ کبھی اس کے ارد گرد بھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ اٹھا کر سڑنے کے لیے جیل میں ڈال دوں گا اور تمہیں مجھ سے شاہزیب بھی نہیں بچا پائے گا۔ اسے باہر کے دروازے کی جانب دھکا دیتا عادل سرد لہجے میں بولا تھا۔ روحان اس کے غصے کو دیکھتے خاموش ہو گیا تھا، ورنہ ابھی اسے کھڑی کھڑی سنا دیتا۔ بائے بائے مائی لو۔ عادل کو زج کرنے کے لیے روحان جاتا ہوا خاموش کھڑی بریرہ کی جانب مڑتا اسے آنکھ مارتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ورنہ کوئی شک نہ تھا عادل غصے میں اس کی آنکھ ہی پھوڑ دیتا۔ تمہیں مزہ آ رہا ہے نا مجھے تنگ کر کے؟ عادل روحان کے جانے کے بعد بریرہ کی جانب مڑا تھا، جو روحان کی حرکت پر سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ بریرہ نے دھیرے سے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ عادل کا سرخ چہرہ اس کے غصے کا بتا رہا تھا۔ میں نے اور روحان نے باہر سے کھانا آرڈر کیا تھا، وہ پڑا ہوا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ بریرہ اسے جواب دیتی مڑنے لگی تھی جب عادل نے اس کے بالوں کو دبوچتے اسے اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ میں تمہیں دوبارہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا، میری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو۔ دوبارہ میں نے کسی دوسرے مرد کو تمہارے ارد گرد دیکھا تو اسے قتل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے تمہارا بھی گلا دبا دوں گا۔ وہ بریرہ کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا تھا۔ اوہ، غیرت کے نام پر میرا قتل کرو گے؟ بریرہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس کی باتوں کے جواب میں لاپرواہی سے بولی تھی۔ میں اب اتنا بھی پاگل نہیں ہوں۔ وہ اس کے بالوں پر گرفت ڈھیلی کرتا بھویں بھینچ کر بولا تھا۔ اسے مقابل کی بات ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ غصے میں چاہے جو مرضی بول دے، مگر ہوش و حواس میں کبھی بھی بریرہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ شکل سے تو مینٹل کیس لگتے ہو، بریرہ منہ بگاڑتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ بریرہ کے ہونٹوں کو چھوئی تھی۔ جیسے تم شکل سے چڑیل لگتی ہو، عادل نے دو بدو جواب دیا تھا۔ بریرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہٹو پیچھے سے، میں تھک گئی ہوں۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتی روم میں چلی گئی تھی۔ اف، ایک بیوی ہے، اس نے بھی دماغ گھما کر رکھا ہوا ہے، عادل منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک کر کچن میں چلا گیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ بریرہ نے اس کے لیے کھانا رکھ لیا تھا، اس کے لیے یہی بہت بڑا احسان تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اچھا میرے عزیز لسنرز، یہ ناول نا فی الحال یہیں تک تھا۔ اچھا بیسکلی مجھے بھی پتہ نہیں تھا، اس کو جب میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو یہ کمپلیٹ PDF کے نام سے تھا، پروفیسر شاہ کمپلیٹ ناول کے نام سے تھا، تو میں کمپلیٹ ہی سمجھ کے عام ناولز کی طرح اس کو پڑھتی رہی ہوں۔ اب جب میں یہاں تک پہنچی ہوں جس کو میں سمجھی کہ یہ لاسٹ ہوگا، بٹ یہ لاسٹ نہیں تھا بلکہ ابھی جاری ہے۔ پھر جب میں نے اس ناول کے اوپر مزید ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا، کسی نے کمنٹ میں کہا ہوا تھا کہ رائٹر نے کہا ہے کہ وہ عید کے بعد اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گی، تو پھر سوچا کہ میں آپ کو انفارم کر دوں۔ اب میں نے یہاں پر لاسٹ ایپیسوڈ کیوں لکھا ہے ٹائٹل میں، وہ بتا دوں تاکہ وہ لوگ جو اس ناول کو ساتھ کے ساتھ ایپیسوڈ 1 سے سن رہے ہیں، وہ ظاہر ہے مجھے یہاں تک سن رہے ہوں گے آخر تک نا، تو ان کو اس بات کا جواب مل جائے کہ ناول عید کے بعد رائٹر نے دوبارہ شروع کریں گی۔ جب وہ شروع کریں گی میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی تاکہ آپ کو سن کے آپ کو تسلی آ جائے۔ دوسرے کیٹیگری کے وہ لسنرز ہوتے ہیں جو ناول کو سن تو نہیں رہے ہوتے، لیکن ان کو یہ حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ناول کمپلیٹ ہو جائے۔ مطلب اگر میں اس کا لاسٹ ایپیسوڈ نہ لکھ کے میں کوئی اور ناول شروع کر دیتی تو انہوں نے بار بار مجھ سے پوچھنا تھا پروفیسر شاہ کا لاسٹ ایپیسوڈ کب آئے گا۔ حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے، لیکن ان کو بس یہ جاننا ہوتا ہے کہ یہ کیوں بیچ میں چھوڑ دیا، تو ان کی کیونکہ وہ سن نہیں رہے تو وہ لاسٹ ایپیسوڈ دیکھ کے ان کو صبر آ جائے گا، ان کو تسلی ہو جائے گی، تو تاکہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ کر مجھے نہ تنگ کریں، تو میں نے اس لیے یہاں پہ لاسٹ لکھا ہے۔ جب دوبارہ سے یہ ناول لکھا جائے گا تو میں دوبارہ سے آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دوں گی۔ اوکے ہو گیا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you۔ اللہ حافظ۔